بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں ہوں آپ کا میزبان رانا آذر نور۔ آج میں نے آپ سے بات کرنی ہے کھیلوں کے حوالے سے۔ پوری دنیا میں کھیلوں کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں ترجیحی بنیادوں پر، اور کھیلوں کے فروغ کے لیے وہاں پر جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لانگ ٹرم پالیسی کے تحت۔ اور آپ دیکھیں دنیا میں اب کہیں بھی چلے جائیں تو وہاں پر سپورٹس کی جو سہولیات ہیں وہ بے تحاشا ہوتی ہیں، اور وہاں پر آپ کو مختلف اوقات میں جو پلیئرز ہیں، نوجوان ہیں، کھیلتے نظر آئیں گے۔ لیکن اگر بات کی جائے پاکستان بالخصوص پنجاب کی، تو یہاں پر جو انفراسٹرکچر ہے یا تو ہوتا نہیں سیریس ہے، اگر کہیں پر ہے تو وہاں پر عملہ نہیں ہے، اگر کوئی بن جاتا ہے عملہ وہاں پر آ جاتا ہے تو وہاں پر کیمپس نہیں ہوتے، ٹریننگ نہیں ہوتی، اور یہاں پر اتنی پابندیاں ہوتی ہیں کہ پلیئر وہاں پر آتا ہی نہیں ہے۔ اور دیکھا جائے تو سب سے ضروری جو امر ہے جو سپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا، اس کا اصل کام جو ہے وہ ہے انڈر 14 انڈر 16 پر کام کرنا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ادارہ جو ہے وہ اپنا جو اصل کام کرنے کے بجائے مختلف میلے ٹھیلے کروا لیتا ہے، فیسٹیول کروا لیتا ہے کسی نام پر، اور کہتا ہے کہ جی ہم نے بڑا کام کر لیا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اصل کا کام جو تھا، جو ان کا قانون میں آئین میں لکھا ہے اسپورٹس بورڈ کی، وہ یہ ہے کہ ان کا کام ہے کہ وہ انڈر 14 انڈر 16 کی اکیڈمیز بنائیں، سارا سال ان پر کام کریں، بچے تیار کریں، ان کو لے کے جائیں ایونٹس میں۔ لیکن یہ نہیں ہوتا، صرف سمر کیمپ ہوتا ہے ہر سال 2-2.5 ماہ کا، 40 دن کا وہ لگاتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے سب کچھ۔ اور جس کے باعث اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو سپورٹس ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہے۔ ہر صوبے کی بات کریں، پنجاب کے لوگ اگر بات کریں، سندھ کی، KPK کی، بلوچستان کی، تو وہاں پر بھی کوئی عملی طور پر کام نہیں ہوتا، صرف باتیں ضرور ہوتی ہیں، جس کے باعث یہ حالات ہیں کہ پاکستان میں جو کھیلوں کا معیار ہے وہ بالکل جو ہے زبوں حالی کا شکار ہے، جس کی اصل وجہ جو ہے وہ ادارے بھی ہیں، اور جو دوسری بڑی وجہ ہے وہ ان اداروں پر جو افسران لگتے ہیں ان کی وجہ ہے۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ایک افسر لگتا ہے، وہ 6 ماہ تک سمجھتا ہے معاملات کو، پھر وہ چلا جاتا ہے، پھر نیا افسر آتا ہے، وہ سمجھتا ہے معاملات کو، کچھ کوشش کرتا ہے کام کرنے کی، وہ چلا جاتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ کھیل جو سپورٹس ہیں وہاں پر چاہیے ایسے افسران جن کا جو وابستگی ہے وہ سپورٹس سے ہو، اور ان کو کم از کم وقت دیا جائے 2 سے 3 سال کا، اور انہیں دیا جائے ٹاسک کہ آپ کے پاس یہ ٹاسک ہیں، آپ نے اتنا عرصہ یہاں پہ رہنا ہے، اگر آپ اس پہ کام نہیں کریں گے تو آپ جواب دہ ہوں گے۔ لیکن جب جس افسر کو پتہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی جائے گا، کسی وقت بھی آئے گا، تو پھر وہ کیا کام کرے گا؟ آپ کے سامنے ایک مثال ہے، سپورٹ بورڈ پنجاب نے آج سے تقریباً 3 سال پہلے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا تھا کوچنگ کے حوالے سے، کورسز کے حوالے سے، وہ شروع کروایا تھا ڈاکٹر آصف طفیل صاحب نے۔ جب ان کا ٹرانسفر ہوا تو اس کے بعد جو 2 DGs آئے، انہوں نے اس انسٹیٹیوٹ کو غیر فعال کر دیا۔ اس دوران نہ کوئی کوچز کی ٹریننگ ہوئی، نہ کوئی افسران کی جو ہے کورسز ہوئے، بالکل کام خاموش رہا۔ اب جب نئے DG آئے، طارق قریشی صاحب آئے، تو انہوں نے کام شروع کروا دیا دوبارہ سے۔ اگر اس طرح کے اقدامات ہوں گے، کام ہوگا، تو پھر کیسے سپورٹس بہتر ہوگی؟ جب تک پالیسیز میں تسلسل نہیں ہوگا اس وقت تک جو بہتری ہے وہ نہیں آ سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ حکومتیں اس پر سوچیں، حکومت پنجاب سوچے، سندھ سوچے، بلوچستان سوچے، KPK سوچے، فیڈرل سوچے کہ وہ جو افسران لگا رہے ہیں اداروں پر، ان کی کیپیسٹی کیا ہے، وہ اس اہل ہیں بھی یا نہیں بھی۔ ایسا افسر لگا دینا جس کا سپورٹس سے انٹرسٹ ہی نہ ہو، تو اسے کیا معلوم ہوگا کہ کیسے کھلاڑی کی ٹریننگ کروانی ہے، کیا کرنا ہے؟ یا جس کو لگایا بھی ہے تو اس کو ٹائم تو دیں، تاکہ جب وہ پالیسی بنا رہا ہے اس پر کام کیا جائے۔ اور دوسری جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ بلڈنگز آئے روز نئی سے نئی تعمیر کرنے والے سے اقدامات ہوتے ہیں، اعلانات ہوتے ہیں، کچھ شروع ہوتی ہیں، جیسی حکومت ختم ہوتی ہے وہ بلڈنگ بند ہو جاتی ہے، وہ منصوبہ ٹھپ ہو جاتا ہے۔ پھر 2 4 5 سال کے بعد، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ گورنمنٹ آتی ہے کسی اور دوسری اس گورنمنٹ کی، اس جماعت کی، تو پھر کام ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا بعد جو اس کا اخراجات ہوتے ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ یہاں پر 35 سال ہو چکے ہیں، اسکواش کمپلیکس اب تک نہیں بن سکا۔ 35 باکسنگ کمپلیکس ہے، شروع ہوا نہیں بن سکا۔ ویلوڈروم ہے، وہ آج تک جو ہے وہ دوبارہ بننا ہے، آج تک نہیں بن سکا۔ ایسے کئی
یہ جو ہیں وہ سپورٹس کی سہولیات ہیں جو کہ منتظر ہیں لیکن کوئی ان پر دیکھتا نہیں ہے، صرف باتیں کی جاتی ہیں۔ باتیں کرنے سے سپورٹس بہتر نہیں ہوگی، اس کے لیے عملی طور پر کام کرنا ہوگا، حکومتوں کو، متعلقہ اداروں کو بیٹھنا ہوگا۔ اور جو ایک اہم اچھی بات جو ہے محکمہ کھیل پنجاب نے کی ہے، سپورٹس بورڈ نے، وہ اب بنانے جا رہے ہیں سپورٹس اکیڈمیز، اور انہیں 17 جو کھیل ہیں وہ اس میں مختص کیے ہیں، اور یہ اکیڈمیز بالکل مفت ہوں گی۔ یہ کام ضروری تھا جو ہونا چاہیے تھا پہلے، جو اب کیا جا رہا ہے، اور خدا رہا ایسا ہو کہ یہ اکیڈمیز پورا سال چلیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ اکیڈمیز پورا سال چلیں گی، پورا سال کام کریں گی، اگر جس طرح کا انہوں نے پلان تیار کیا ہے کہ 6 سال سے لے کر 19 سال کی عمر تک کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، لان ٹینس، ساتھ ساتھ سوئمنگ اور فٹ بال کے جو کھیل ہیں، 17 کھیل شامل کیے گئے ہیں، اس میں باسکٹ بال بھی ہے۔ اگر ان کی اکیڈمیز واقعی مکمل طور پر فعال رہتی ہیں، اور کوچز جن کا اصل کام ہے، کوچ وہ جو ہے شخصیت ہوتی ہے جس نے کھلاڑی کو نکھارنا ہوتا ہے، اس کا کام ہے کہ وہ ٹیلنٹ کو تلاش کرے، ٹیلنٹ نکالے، اس کو بعد میں تیار کرے۔ اور اگر یہ جو کام اب شروع کیا جا رہا ہے اکیڈمیز کا، اگر یہ کام واقعی مستقل بنیادوں پر رہتا ہے، پالیسی چلتی رہتی ہے، تو اس سے فائدہ ضرور ہوگا۔ لیکن میری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ وہ اس بارے میں ضرور سوچیں، ایسے اقدامات کیے جائیں، ایسی پالیسیاں بنائی جائیں جس سے لانگ ٹرم فائدہ ہو۔ یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی والا کام چھوڑ دیا جائے۔ کوئی حکومت آتی ہے، کوئی ڈی جی آتا ہے، کوئی سیکرٹری آتا ہے، منسٹر آتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ کام کرو، فلاں سی ایم پنجاب کا ایونٹ کراؤ، فلاں ایونٹ کراؤ تاکہ اپنا کھاتا پورا کریں، ٹھیک ہے نا؟ ایسے کام نہیں چلے گا۔ جب تک لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنے گی، جب تک افسران کو ٹائم نہیں دیا جائے گا اور ان سے جواب دہی نہیں ہوگی اس جواب کے بعد، تب تک بہتری ممکن نہیں۔ اس لیے میری حکومت پنجاب سے، باقی حکومتوں سے بھی اپیل ہے، حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ وہ اس بارے میں دیکھیں، اور جو حالات سے چل رہے ہیں، ضروری ہے کہ ایسے اقدامات ہوں۔ جو نوجوان ہیں وہاں ان کے پاس ٹیلنٹ بہت ہے لیکن ان کے پاس سہولیات نہیں ہیں، ملازمتیں نہیں ہیں۔ سب سے بڑا اہم مسئلہ جو ہے وہ کھلاڑیوں کے پاس جاب نہیں ہے۔ جب حکومت کھلاڑیوں کو جاب نہیں دے سکتی تو پھر وہ کیسے کھیلیں گے؟ لامحالہ وہ اپنا معاشی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے، روزگار تلاش کرنے کے لیے وہ کوئی کام کریں گے۔ جب وہ روزگار کی تلاش میں جائیں گے تو وہ کھیل نہیں سکتے۔ اس کے لیے حکومت کو پالیسی بنانی ہوگی تمام کھیلوں کی، چاہے وہ ٹیم ایونٹس ہوں یا انفرادی مقابلے ہوں، ان سب کے لیے ایک بنانی چاہیے پالیسی، تاکہ جو کھلاڑی ہیں ان کو موقع ملے، ٹائم ملے، وہ آئیں گراؤنڈ میں، اپنی صلاحیتوں کا جوہر دکھائیں، بھرپور تیاری کریں اور دنیا میں جا کر پاکستان کا نام روشن کریں۔ اس لیے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے چاہوں گا اجازت۔ بہت شکریہ۔